کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ایچ ایلیمنٹ ان اے سیٹ اپیئر اونلی ونس. ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ مکمل سیٹس کے متعلق ہے کہ سیٹ کسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ ٹائپس آف سیٹ کون کون سے ہیں. اگر آپ کو سیٹ کے متعلق مکمل طور پر جتنے بھی ایم سی کیوز بنتے ہیں ان سارے ایم سی کیوز کی جو پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو اس ویڈیو کے نیچے لائن میں دکھائی دے گا. ٹھیک ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ العزیز ہم سیٹ کے متعلق جتنے بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پھر آپ کو بر وقت ملے گا. یہاں پہ ہمارے پاس کویسچن ہے کہ واٹ از اے سیٹ. اس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کا آنسر ہمارے پاس ہے کہ سیٹ از اے کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹنکٹ آبجیکٹس. کہ سیٹ ہمارے پاس ایک کلیکشن ہوتی ہے جو ہمارے پاس ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اور ڈسٹنکٹ آبجیکٹ اس کے اندر ہوتے ہیں. مطلب وہ آبجیکٹ جس کے متعلق ہم صحیح طریقے سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈسٹنکٹ بھی ہوتے ہیں، مطلب ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر 1 2 3 4 تو یہ سارے جو ایلیمنٹ ہیں یہ ویل ڈیفائنڈ بھی ہیں اور ڈسٹنکٹ بھی ہیں، مطلب ایک دوسرے سے ان کا فرق بھی ہے. اگر ایک سیٹ آ جائے اس میں 1 2 2 3 3 4 4 یہ ریپیٹ ہوں تو یہ ہمارے پاس سیٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ ڈسٹنکٹ نہیں ہوتے، مطلب ان کے درمیان فرق جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیٹ نہیں کہلاتا. The objects are called its element or member of the set. جو سیٹ کے اندر آبجیکٹس ہوتے ہیں، مطلب جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ممبر کہتے ہیں یا ایلیمنٹ کہتے ہیں سیٹ کا. اب ہم آگے جا کے اس کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کہ a set is typically denoted using curly braces. سیٹ کے لیے عام طور پر ہم یہ بریسز کا استعمال کرتے ہیں. and can contain anything، جس کے اندر ہم کسی چیز کو رکھتے ہیں. وہ نمبرز بھی ہو سکتے ہیں، لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں، آبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور ایون ادر سیٹ. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ 1 2 3 یہ بریسز کے اندر ہیں، اسے کہتے ہیں از اے سیٹ آف نمبر. یہ ہمارے پاس نمبر کا سیٹ ہے. اس کے علاوہ بریسز کے اندر ہمارے پاس اے بی سی لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ہے از اے سیٹ آف لیٹرز. یہ ہمارے پاس لیٹرز کا سیٹ ہے. 2 4 6 8 اسے ہم کہیں گے کہ از دا سیٹ آف ایون نمبر لیس دین 10. یہ 10 سے جو کم ایون نمبر ہیں ان کا سیٹ ہے. ایگزامپل آف سیٹ میں آ گیا ہے ہمارے پاس کہ دا سیٹ آف ڈیز آف اے ویک. یہ جو دن ہوتے ہیں ہفتوں کے، مطلب ہفتے کے جو دنوں کے نام ہیں ان کا سیٹ. مثال کے طور پر سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ ہمارے پاس ایک سیٹ آ گیا، اس کو ہم نے بریسز کے اندر لکھنا ہوتا ہے. اگلا ہے کہ دا سیٹ آف ہول نمبر لیس دین 10، 10 سے کم ہول نمبر کا سیٹ. مثال کے طور پر ہول نمبر 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کی کنسیپٹ. کی کنسیپٹ میں ویل ڈیفائنڈ کسے کہتے ہیں اس کے متعلق بات ہوئی ہے کہ اے سیٹ is well defined if there is no ambiguity about whether an object belongs to the set. یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس well defined کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کے متعلق ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس سیٹ سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں. مثال کے طور پر
For example, the set of all planets in the solar system. जो सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास इज़ वेल डिफाइंड, ये एक वेल डिफाइंड है और मुकम्मल बात है। बात की समझ आ गई है ना। इस तरह डिस्टिंक्ट एलिमेंट का क्या मतलब है, ये कहता है कि ईच एलिमेंट इन ए सेट अपीयर ओनली वंस। हमारे पास इसका मतलब ये है कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट हो वो एक मर्तबा आए, यानी बार बार वो ना आए। मैंने पहले बताया हुआ है कि डिस्टिंक्ट का मतलब है कि फ़र्क होना चाहिए। 1 2 3 ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द 3 मेन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए सेट। और एक सेट को 3 तरीक़ों से हम एक्सप्रेस यानी ज़ाहिर या लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। हमने टेबुलर फॉर्म के मुतालिक सुना है, लेकिन यहाँ पे आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ, इसको रोस्टर भी कहते हैं। इन दिस मेथड, इस तरीके में, ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड separated by commas and enclosed in curly braces। ये curly braces के अंदर लिखे होते हैं और ये एक दूसरे से कामा के ज़रिए जुदा होते हैं उनके एलिमेंट। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास सेट है AEIOU, ये curly braces के अंदर बंद है, कामा के ज़रिए एक दूसरे से जुदा हैं, तो इस तरीके से लिखने को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा हमारे पास है द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 कैन बी रिटन एज। इसको हम इस तरह लिखते हैं, बी में 2 4 6 8 ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए हैं और हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कामा के ज़रिए जुदा है। जो की पॉइंट्स हैं, ये कहता है कि इफ़ द सेट हैज़ मैनी एलिमेंट्स और इज़ इनफाइनाइट इट में इंक्लूड इलिप्सेस। ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सेट है और वो इनफाइनाइट है, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी तादाद हमें मालूम नहीं है और वो सेट लामहदूद है, तो उसके सामने हम ये 3 डॉटेड लगा देते हैं और इसका मतलब है कि ये इसी तरीके से कंटिन्यू है, यानी जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और इसके बाद कामा के बाद हमने 3 डॉट लगाने हैं और इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। ये कहता है कि इन दिस फॉर्म ऑफ ए सेट ए जनरल एलिमेंट x एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी is mentioned which is common to all the element of the set. It is written as